کریں گے خرچ. تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تم کوئی بھی خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو تو اللہ اس کو جانتے ہیں. لہٰذا اس کے اندر بھی بڑی باتیں ہیں اور کویشچنز اٹھتے ہیں کہ کام کے لیے ہم کہتے ہیں یہ ہو جائے گا تو ہم دیں گے. تو میں اور آپ کو ارادہ جو کر لیا ہم نے تو وہ اس کو پورا کریں, صحیح ہے. اب وہ جس طریقے سے بھی آپ نے کیا ہے, لیکن بیٹر یہی ہے کہ میں اور آپ دے دیں اللہ کے راستے میں, اور پھر یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے راستے میں دے رہا ہوں اور میرا کام بھی اٹکا ہوا ہے, اللہ آپ میری مدد فرما دیں. صحیح ہے. تو یہ بہتر طریقہ ہے. اور کیا کہا کہ اللہ جانتے ہیں اس کو, لہٰذا یعنی نظر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہو گئی جو بندہ اپنے اوپر خود ایک چیز کو اختیار کرتے ہیں اپنی ول سے, اپنے آپ سے وہ ایک ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ تو میرے اوپر ضروری تھا, اس سے ہٹ کے ضروری نہیں تھا, لیکن میں دوں گا. تو اللہ کہہ رہے پھر پورا کرو. جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ یوفون بعہد اللہ, وہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے ہیں. اب میں اور آپ میں سے اپنے اگر اللہ سے الگ الگ کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں تو پورا کرو اس کو. اگر آپ نے بولا ہے کہ میں اللہ آپ کی 4 راتیں عبادت کروں گی نظر میں, تو آپ عبادت کرو اپنی 4 راتیں. ایسے ہی آپ نے کہا نہیں بس میں نے اس سال میں یہ کام کرنا ہے, تو آپ کرو اس کو پورا. تو اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ اس کو جانتے ہیں. اور وہ خرچ سے متعلق ظاہر ہے بہت بڑا ایک جو پارٹ ہے اس کا وہ یہی کہ لوگ خرچ کرنے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے, یہ اتنے لوگوں کو کپڑا پہنائیں گے, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں, لیکن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں, اس معاملے میں حق نہیں ماننا. پھر آگے 271 ان تبدوا صدقات, اگر تم دو ظاہر کر کے صدقات, فنعما ہی, تو یہ بھی خوب ہے. وَإِن تُخْفُوهَا, اور اگر تم چھپاؤ انہیں, وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اور دو حاجت مندوں کو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو بہترین ہے تمہارے لیے, یعنی وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, اور دور کر دیں گے اللہ تم سے تمہاری برائیاں. اللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ اس کو جو بھی تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تم صدقات, پھر آگے ورڈ صدقات کا, تو تم جو صدقات دیتے ہو, یعنی زکوٰۃ تو دینی ہے مجھے, اقیم الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ, وہ ایک الگ بات آتی ہے. یہاں پہ انفاق کی بات آ رہی ہے, عام اوپن ہے, چاہے وہ قرض حسنہ ہو, چاہے وہ صدقہ ہو, چاہے وہ جس کو جو بھی میں خیرات بولے, آپ جو بھی بولے. کہہ رہے ہیں اگر تم صدقات جو ہے وہ ظاہر کر کے دیتے ہو تو بھی اچھا ہے, کوئی بات نہیں, دو. ہم کہتے ہیں نا صدقہ ایسے دو یا خیرات ایسے دو جو ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے کو نہ پتہ چلے, تو اللہ کہہ رہے وہ بھی بہتر ہے, کوئی منع نہیں. لیکن اگر تم چھپا کے دو اور اس کو دو بھی کن کو, فقراء کو, محتاجوں کو, صحیح مستحق کو, تو بہترین ہو جائے گا تمہارے لیے. یعنی بہتر زیادہ یہ ہے کہ آپ ہمیں چھپا کے دیکھیں, اس میں انسان کی ریا جو ہے, اس کا دکھاوا جو ہے, اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس میں رضا الہی جو ہے وہ زیادہ ترجیح میں آ جاتی ہے, اللہ کو راضی کرنا. اور دینے سے یہ فائدے دکھا کے کہ لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے, لیکن اس میں بڑا انسان کے اندر جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی شاید نہ رہے, کہ وہ جو دینے کے بعد اس کو کچھ تھوڑا سا تکبر آ جائے, کوئی ایسی چیز ہو. تو اللہ نہیں چاہتے نا بندے کے اعمال ضائع ہو, یہ بھی بات ہے. اور دوسری بات وزڈم کی جو حکمت کی بات ہے, آپ جس کو دے رہے ہو اس کی بھی عزت نفس ہے, تو وہ خودداری جو ہے اس کی ڈیمیج ہوتی ہے. تو آپ جب آپ ایک چیز اس کو دے رہے ہیں, بہترین خرچ یہ ہوگا کہ اس کو کچھ سکھا بھی دیں اچھا اس کے ساتھ, یعنی اس کو یہ سکھائیں کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ میں آپ کو سب کے سامنے دوں, تو اس کے اندر شرم و حیا پیدا ہوگی کہ میں اس طرح سب کے سامنے نہیں مانگ سکتا. صحیح ہے. یعنی یہ بہت ہی, یہ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں میں اور آپ ساتھ میں, اس کو ٹرین بھی کریں کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ میں سب کے سامنے آپ کو دوں, اچھا ہی نہیں, کوئی عیب کی بات ہے. اگر دیکھا جائے یوں عیب نہیں ہے, اگر بندہ ضرورت مند ہے, یعنی اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرم و حیا والا معاملہ ہے, تو اس کو آپ الگ سے دیں. اور اسی طریقے سے ہم جب بالکل اوپنلی ڈسکشن کرنا شروع کر دیں تو سامنے والے کی بھی پھر ایک تو سیلف رسپیکٹ نہیں رہتی, اور پھر وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے چیزوں کا. آپ دیکھیں ہمارے جب ساحل آتے ہیں اور ہم کو بولتے ہیں کہ ماں کام کیوں نہیں کرتے ہو, یہ کیوں نہیں کرتے, اور یہ کام کر لو اور چلو میرے ساتھ, دیکھیں ان کو کوئی ہے ہی نہیں, ان کو احساس ہی نہیں ہوتا اس بات کا. کیوں نہیں ہوتا, ہم نے بھی تو نہیں سکھایا نا. تو اس لیے یہ تمام معاملات کو دیکھنا ہے. قرآن یہ بھی کہہ رہے ساحل کو جھڑکو نہ, تو ساحل تو آئیں گے لیکن ان کو جھڑکنا نہیں, اور وہ آپ کو مجبور کریں گے تو اللہ کہہ دینا جھڑکو مت. صحیح ہے. پھر دیکھیں کیا کہا کہ اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے. میں اور آپ کی برائیاں بھی تو اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں, تو آج کسی کو اگر ضرورت ہے تو میں اور آپ بھی اس کو چپکے سے جب دیں گے تو اللہ کو بولے اللہ میری واقعی آپ برائیاں دور کر دیں, وہ آپ ہی جانتے ہیں میرا عیب, تو آپ میری برائیاں دور کر دیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے یہی ہے, تو ہم یعنی اس چیز کو دماغ میں رکھیں جب ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ہماری انشاءاللہ برائیاں دور کر دیں گے, اور اللہ ہر طرح سے باخبر ہے, اور جو دیا ہے وہ بھی تو اللہ ہی نے دیا ہے. میں اور آپ نے اپنی مرضی
تم ڈالتے ہو یہ اس کے بعد وہ بیج کو درخت تم بناتے ہو یا میں بناتا ہوں؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم خالق ہیں؟ اچھا جی، آیت نمبر 278، لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کو ہدایت پلانا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت بخشتے ہیں جسے چاہتے ہیں، وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من خیر، کوئی بھلائی، کوئی مال، فلینفسکم، تو اپنی ہی ذات کے لیے ہے، وما تنفقون، اور جو تم خرچ کرتے ہو، الا ابتغاء وجہ اللہ، اس لیے کہ تم نہیں خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرو، من خیر، کوئی بھی بھلائی، یوفی الیکم، یعنی کوئی بھی مال تم جو خرچ کرو گے تو وہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہاری طرف، وانتم لا تظلمون، اور تمہاری حق تلفی نہ کی جائے گی۔ فرمانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ان کو ہدایت نہیں دینا ہے، ساری باتیں واضح طور پہ بیان ہو گئی ہیں، ہدایت قد تبین الرشد من الغی، واضح ہو چکی ہے، رشد یعنی کمپلیٹ رشد کہتے ہیں پرفیکٹ رہنمائی کے معاملات، ان کمپلیٹ سینس آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی مکمل طور سے اللہ نے ایک بات کو بیان کر دیا، رشد، صحیح ہے نا، یعنی اس کے اندر اب کوئی لیکیج نہیں رہ گئی، اس میں کوئی فلا نہیں رہ گیا، کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے، بالکل واضح ہو گئی یہ بات۔ تو کہتے ہیں یہ سب واضح ہو گئی اور دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، اللہ ہدایت دیتے جسے چاہتے ہیں۔ پیچھے آپ نے پڑھا کافروں کو ہدایت نہیں ملتی، ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی، قرآن کہتے ہیں ہدایت اس کو ملتی ہے جو رجوع کرتا ہے، ہدایت ان کو ملے گی جو متقین ہیں، جو اپنے اندر اللہ کا احساس رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دیتے جسے چاہتے ہیں، اس کو آپ سمجھ گئے کس سے اللہ چاہتے ہیں، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی خیر، جس کو کہتے ہیں مال کو، ہمارے یہاں کہتے ہیں مال یوں ہے، مال وہ ہے، صحیح ہے، لیکن اللہ نے اس کو خیر بولے، خیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھلائی، اور میں اور آپ اللہ سے خیر ہی کے تو طلبگار ہیں ہر معاملے میں، تو مال جو ہے نا اسے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر معاملے میں شارٹ کٹ چاہتے ہیں، ہٹائی دو تو جان چھوٹے کو کام ہی نہیں کرنا پڑے، ارے بھائی لو، رکھو، کماؤ اور پھر دو نا اب اللہ کے راستے، پھر اس کو ایسے اسپینڈ کرو نا جیسے اللہ مجھے اور آپ کو بتاتے، تو بڑی بات ہے نا۔ تو یا تو ہم کہتے ہیں ایک ساتھ ہٹائی دو سارا بوجھ، یا تو لے لو تو پھر پورے کے پورے ڈوب ہی جاؤ اسی چیزوں میں، یعنی ایک بیچ کا راستہ ہم نہیں اختیار کرتے جو اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے، اور وہ یہ کہ قرآن سے میں اور آپ یہی تو ہدایت لینا چاہتے ہیں، یہی تو مجھے اور آپ کو نبی اور اللہ ہدایت کے ذریعے وہ سکھاتے ہیں جو ہم اور آپ کبھی جان ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اب قرآن کو میں اور آپ پڑھتے اس طرح ہے جیسے ہم پہلی بار کتاب پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے پوچھ رہے اللہ ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کیسا ڈیزائن میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ جیسے بولیں گے ویسے ہم کریں گے۔ پھر تو اب ہم ہر طرح سے اپنے سینسز جو ہے نا، کان، دماغ، آنکھیں، ہر چیز کھلے رکھیں اور اس کے اندر ایبزارب کریں ان چیزوں کو جو ہم نے نہیں جس کے اوپر کبھی دھیان دیا، اور ہمیں ملے گی قرآن سے اور مل رہی ہے الحمدللہ۔ اور اوپر آپ دیکھیں یہی بولا نا حکمت اللہ جس کو دے دے، تو حکمت یہی ہے آج کی کہ میں اور آپ اتنے دانا اور وزڈم جس کو آپ کہتے ہیں اتنے حکیم ثابت ہوں گے اگر ہم اللہ کی باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، اور تم نہیں خرچ کرو مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر خرچ کر رہے ہو تو ظاہر ہے تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی بھلائی چاہے تھوڑا سا بھی دو گے تو اللہ تمہیں پورا پورا بدلہ دیں گے اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارے معاملے میں کوئی بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ایک طرف تو آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں جب بات کی جاتی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کے اس معیار پہ پہنچ نہیں سکتے کہ تم خرچ کرو یہاں تک کہ جو تمہیں محبوب ہو، لیکن آگے وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی بھلائی، کچھ بھی محبوب چیزوں میں سے نہ ہو، تھوڑی کم محبوب ہو تو بھی اللہ کے اس کو جانتے ہیں، یہاں پہ بھی کہہ دیا اللہ ظلم نہیں کریں گے۔ آگے 273 پڑھتے ہیں، للفقراء الذین، فقراء کے لیے، الذین وہ جو احصروا رکے بیٹھے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض نہیں طاقت رکھتے چلنے پھرنے کی زمین میں، یعنی سفر کرنے کی، یحسبهم الجاہل سمجھتا ہے انہیں نادان شخص، اغنیاء خوشحال، من التعفف بچنے، عفف کہتے ہیں بچنے کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی ہم جیسے درگزر کرتے ہیں تو وہ بچتا ہے ان چیزوں سے کہ مانگنا پڑے اسے، تعریفون تم پہچان لو گے ان کو، بسیماہم ان کی پیشانیوں سے، لا یسألون الناس نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے، الحافن، الحاف جیسے ہم غلاف کہتے ہیں نا، یعنی پیچھے پڑ کر لپٹ کر، وما تنفقوا من خیر اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی مال، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں۔ فرمایا کہ فقراؤں کے لیے کیا،
وہ خرچ جو آپ دے رہے ہو وہ کس کے لیے؟ محتاجوں کے لیے. محتاج ہر طرح کے آ جائیں گے اس کے اندر, ہر طرح کی محتاج اس کے اندر شامل ہے. بڑا ہی ایسا لفظ ہے فقراء میں. اور آپ کو اللہ نے کیا بولا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سب فقراء ہو اللہ کی طرف میں, اور سارے اللہ کے محتاج ہیں. فقیر کا معنی وہ نہیں ہوتا جو کہ کپڑا بچھا کر اور راستے میں جو ہے وہ کھڑا ہو صرف یا بیٹھا ہو سڑک پہ. تو یہاں پہ بتایا کیا جا رہا ہے؟ محتاجوں کے لیے وہ جو اللہ کے راستے میں رکے بیٹھے ہیں. اللہ کے راستے میں رکے بیٹھے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں اور محتاج ہو گئے, یعنی ان کے پاس ابھی کچھ پیسہ دولت نہیں ہے, فی سبیل اللہ گئے ہوئے, جہاد کے لیے گئے, اور وہ طاقت نہیں رکھتے اس کے بعد کہ وہ اب زمین میں ٹریول کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, جہاں سے آئے ہیں وہاں پہ بھی نہیں جا سکتے, یا کوئی اور مسائل ہیں ان کے ساتھ. فی سبیل اللہ کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں بھی ہیں, اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی سورسز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی لائف کا سپورٹنگ سسٹم ہی ان کے پاس ہو کہ وہ آگے اپنی زندگی گزار سکے صحیح معنوں میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے دینے والا, نہ ان کے پاس. یعنی آپ کہتے ہیں ایک بندے کو کماتے کیوں نہیں ہو, تو کہتے ہیں بھائی پیسہ تو چاہیے نا کمانے کے لیے مجھے. اگر آپ ہوتے ہو جاب کیوں نہیں کرتے, تو جاب کرنے کے لیے مجھے اتنا دور جانا ہے تو مجھے آپ کرائے کے تو پیسے دو, میں کیسے جاؤں گا وہاں تک بھی, کرایہ اتنا لگ جاتا ہے, میں تو اپنی اپلیکیشن بھی کیسے دینے جاؤں. اگر وہ بندہ بالکل کیا ہو گیا, اسٹرینڈڈ جس کو آپ کہتے ہیں, پھنس چکا ہے, اسٹک ہو چکا ہے, اس کے پاس کوئی گنجائش ہی کہیں سے نہیں ہے, ختم, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, فائنینشلی بالکل زیرو ہو چکا ہے, تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو دو. اور گمان کرتا ہے ان کو ناواقف, غنی سمجھتا ہے, یعنی ناواقف, جاہل سے مراد کیا ہے؟ جو انویئرڈ ہے, جس کو معلوم نہیں ہے اس شخص کے بارے میں, وہ یہ سمجھے گا اس کو دیکھ کر کہ یہ جو ہے اس کے پاس تو ہے, کیونکہ وہ آپ سے مانگ نہیں رہے, جس کو ہم سفید پوش کہتے ہیں. تو آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے ایسے فقراء کو ڈھونڈنے کی. اللہ اس کو فقراء کہہ رہے ہیں, ورڈ دیکھ رہے ہو. تو ایسے فقراء کو ڈھونڈنا چاہیے ہمیں. اور پھر کیا کہا کہ تم ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لو گے. اچھا دیکھیں, یہی تو مسئلہ, پہچان میں ہی تو نہیں آتے, اور اللہ کہہ رہے تم پیشانی سے پہچان لو گے. پیشانی ان کی سین کہتے ہیں, نہیں ان کی شناخت ہو جائے گی تمہیں. تو شناخت کس طرح سے ہوگی کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے. یہ وہ والے فقراء ہیں جو سائل نہیں ہیں. یعنی اب آپ کیسے سمجھو گے؟ آپ کوئی آتا ہے اس کے پہننے اوڑھنے یا اس کی کوئی ایک دو باتوں سے اندازہ نہیں کر لیتے کہ کس حال پہ ہوتا ہے, معلوم یا نہیں ہوتا. اگر آپ تھوڑے سے عام بندہ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی بہت ہی ہائی انٹلیکچوئل بندہ ہو یا بڑا انٹیلیجنٹ ہو, عام طور پر آپ کے اگر دماغ میں یہ بات ہوگی نا کہ مجھے کسی کو دینا ہے, تو آپ کی نظریں بھی اسی طرح گھومیں گی دھیرے دھیرے سے. لیکن اگر میرے آپ کے دماغ میں کوئی بات نہیں ہوتی نا, تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا. آپ دیکھیں گے کوئی بندہ ہے جو چھوٹا موٹا ہی اپنا جو چیز چلا رہا ہے, دیکھنے میں وہ بیٹر پوزیشن پہ ہے, مجھے اور آپ کو نہیں معلوم ہوتا اندر کیا ہے. تھوڑا جائیں اندر, آپ کو کس نیت سے؟ اس کو ہیلپ کرنے کی نیت سے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کون ہے وہ, کیا ہے اس کا لیول, کیا ہے. 2-4 باتوں میں آپ پوری اسٹوری سمجھ جاؤ گے کہ یہ کس لیول پہ کھڑے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ڈھونڈنا چاہیے مجھے, اور آپ کو ان کو دینا چاہیے. جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھلائی, تو بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں.